غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے بوجھ کو ہلکا کرو، کوئی مصیبتوں میں ہے تو اس کی مدد کرنا سیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل کوئی عمل ہے تو کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کا قرض ہے تو اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا، کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک مٹانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ کہے، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنا یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں مسجد نبوی کے الفاظ آئے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ ہم نے تو سمجھا ہے کہ بھائی تو بس ہمارا سگا بھائی ہے، نہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی بھوکا تو نہیں سو رہا، دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ قربان جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، جو راتوں کو اپنی نیند قربان کر کے گلیوں میں چکر لگاتے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، اور اگر کوئی ضرورت مند بھی ہوتا تو اس کی مدد اس طرح کرتے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ اور آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کھانا تک میسر نہیں، جن کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ زیادہ دور نہ جاؤ، اپنے آس پاس دیکھے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہ کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ لیکن افسوس ہم کرتے کیا ہیں، کبھی بھی اپنوں سے اوپر جو امیر ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں وہ پہنتا ہے میں بھی ویسا پہنوں گا، فلاں وہ کھاتا ہے میں بھی کھاؤں گا، فلاں وہ گھر میں رہتا ہے میں بھی ویسا گھر بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس شخص کو دیکھو جو تم سے غریب ہے۔ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ فلاں کے پاس گھر نہیں ہے میں بھی اس کا سہارا بنوں گا، فلاں نے کھانا نہیں کھایا میں بھی اس کو کھلاؤں گا؟ ارے ہم کو اتنی فرصت ہی کہاں ہے کہ ہم غریبوں کو دیکھیں، ہم تو اپنوں میں لگے رہتے ہیں۔ روز قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ اے ابن آدم، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ اللہ سے ڈرو۔ ارے ہم کو کیا معلوم کہ مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کرنا یہ مسجد نبوی کی 1 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ وہاں تو 1 نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے زیادہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مسلمانوں، مسکینوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں کا ایسا بھی دور گزرا ہے، صحابہ کے دور میں جب کوئی مال لے کر کسی کی مدد کرنے کے لیے جاتا تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا، اور آج لینے والے بہت ہیں، دینے والے بہت کم۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے ہیں ارے بھائی میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے لیے پیسہ موجود ہے، شادی محلوں پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ موجود ہے، اور جب بات آتی ہے کہ جس رب نے تم کو دولت سے نوازا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ میرے پاس مال ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہہ دیا، ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور ایسا صدقہ کرنے سے بچو کہ جس میں دکھاوا ہو، ریاکاری ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اور صدقہ کرو تو اس طرح کرو کہ بائیں ہاتھ کو تک خبر نہ ہو کہ تم نے کیا خرچ کیا۔